نئے عہد نامے میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، اس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اس آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پوری بائبل کے پیغام کو ایک ہی آیت میں بیان کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اس آیت کو جان لے، اس آیت کو سمجھ لے، تو سمجھے کہ وہ پوری بائبل کا جو پیغام ہے اس کو وہ سمجھ جائے گا، اور پوری بائبل کا جو نچوڑ ہے ایک طرح سے وہ اس ایک آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور جس موضوع پر میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کی محبت۔ ہمارا مضمون کیا ہے؟ خدا کی محبت۔ خدا کی محبت صرف یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت پر ہی ظاہر نہیں ہوئی۔ اگر ہم کہیں کہ یہ تو نئے عہد نامے کی آیت ہے تو شاید خدا نے اس وقت سے ہی انسان سے محبت کرنا شروع کی جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جب ہم پرانے عہد نامے میں خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں تو خدا کی محبت باغ عدن سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی اور جس پھل کو کھانے سے خدا نے منع کیا تھا اس پھل کو کھا لیا، تو اس کے بعد ایک دم ان کو احساس ہوا کہ ہم نے لباس نہیں پہنا ہوا۔ وہ تو پہلے بھی انہوں نے کوئی لباس نہیں پہنا تھا، لیکن اس وقت یہ احساس ان کے اندر نہیں تھا، ان کے اندر خوف نہیں تھا، ان کے اندر شرم نہیں تھی، ان کے اندر کسی طرح کی کوئی ایسی نیگیٹو بات تھی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے اس نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کھایا، ان کو فوراً محسوس ہوا کہ وہ ننگے ہیں، انہوں نے لباس نہیں پہنا۔ لگتا ہے ہوا نے کہا کہ مجھے سٹیچنگ آتی ہے تو ایسا ہی کرے کہ میں سلائی سیکھتی، مجھے سلائی آتی ہے، میں کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لباس بنایا، اور یہ جو انہوں نے انتظام کیا یہ بڑا ناقص یا کمزور سا انتظام تھا۔ اب 1-2 دن میں یہ پتے سوکھ سکتے تھے، ان کو دوبارہ سے بنانے پڑتے۔ تو جو انسان نے خود سے اپنے لیے بندوبست کیا وہ بڑا کمزور سا تھا، عارضی تھا، وقتی طور پر تھا۔ لیکن خدا کی محبت کو یہاں پر ہم یوں دیکھتے ہیں کہ جب خدا آیا، خدا سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسے آدم اور حوا کے ساتھ بات کر رہے تھے جیسے وہ نا بندہ بھولا بن جاتا ہے، جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں تیری آواز سنی ہے اور میں ڈر کے مارے چھپ گیا ہوں۔ خدا نے کہا کہ تجھے کس نے بتا دیا کہ تو نے لباس نہیں پہنا ہوا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خدا کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ کیا تم نے اس پھل کو تو نہیں کھا لیا؟ کیا خیال ہے خدا کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کھا لیا؟ کھا لیا، خدا کو پتہ تھا۔ لیکن یہ خدا کی محبت تھی کہ خدا اس انداز سے آدم اور حوا سے بات کرتا ہے جیسے خدا کو کچھ علم نہیں ہے، اور خدا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کریں اور مان جائیں۔ لیکن انہوں نے اپنے گناہ کو قبول نہ کیا، اپنے ساتھ والے پر الزام لگاتے رہے کہ نہیں میری وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو دوسرے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور آدم اور حوا کی نسل ہونے کے سبب سے یہ مسئلہ آج تک ہم میں بھی ہے، ہمارے بچوں میں بھی ہے، آگے شاید ان کے بچوں میں بھی ہوگا کہ ہم آسانی سے اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو قبول نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ الزام دوسرے پر لگاتے ہیں کہ یہ دوسرے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور خدا کا جو عدل ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ خدا نے کہا تھا جس روز تم کھاؤ گے تم کیا ہو گئے؟
مر جاؤ گے. اور خدا اور آدم کی جدائی ہو گئی. خدا نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا. خدا نے فرشتے کو مقرر کیا کہ وہ زندگی کے راہ کی، زندگی کے جو درخت کا پھل ہے وہ نہ کھا لیں. یہ خدا کا عدل ہے، یہ خدا کا انصاف ہے کہ جو غلطی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے. لیکن خدا کی محبت ہی دیکھیے کہ خدا نے وہاں پر ان کو چمڑے کے کرتے پہنائے. خدا نے دیکھا کہ یہ جو انتظام انہوں نے خود سے کیا ہے یہ مضبوط نہیں ہے، یہ پائیدار نہیں ہے. تو خدا نے خود ایک برا ذبح کیا اور اس کے جو چمڑا تھا اس سے خدا نے لباس تیار کیا. اور یہ خدا کی محبت ہے کہ باغ عدن میں خدا نے ان کے لیے لباس تیار کیا اور ان کو اچھا لباس پہنایا. اور اس کے ساتھ ہی خدا نے نجات دہندہ کا بھی وعدہ کر دیا. جب خدا نے سانپ کو سزا دی، شیطان کو، تو خدا نے کہا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، یعنی دشمنی. خدا نے کہا کہ یہ یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی تھی. خدا نے کہا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا، یعنی جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا. اور غلطیوں کے خط میں لکھا کہ جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. مقصد تو یہ ہے کہ تمام انسان تو عورتوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے وہاں پر یہ بات کرنے کا کہ اس میں کسی مرد کا کوئی کردار نہیں، بلکہ وہ عورت کی نسل سے ہے. وہ کسی مرد کی نسل نہیں، وہ عورت کی نسل ہے. اور یسوع مسیح ہی اس دنیا کا نجات دہندہ جو عورت کی نسل سے ہوا تاکہ شیطان کے سر کو کچلے. بات ہم کریں خدا کی محبت کی. سزا بھی دیتا ہے، عدل اور انصاف بھی کرتا ہے، لیکن محبت بھی کرتا ہے. جب میں کشمیر میں خدا کے کلام کی خدمت کرتا تھا تو میں وہاں پر ایک اسکول میں پڑھایا کرتا تھا، ٹیچنگ کرتا تھا. تو میں ایک سخت قسم کا ٹیچر تھا. اور ایک دفعہ اسکول میں انہوں نے کھلی کچہری لگائی کہ سارے ٹیچرز بھی، بچے بھی ہوں اور پرنسپل اور اسکول کا مالک بھی، اور انہوں نے کہا جس کو جو مسئلہ وہ بتائیں. تو اب چھوٹی کلاسز کے بچے وہ جو بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے ٹیچر سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر بشارت نہیں. یہ بڑا غصہ کرتے ہیں. ایک بچہ اٹھا اس نے بھی یہی بات، دوسرا اٹھا اس نے بھی یہی کہا، تیسرا اٹھا میں سر ہور تھلے نو کراں، میں کہے تے میری آج کلاس ہون رہی ہے. اب جیسے بڑے کلاسز کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں تو بڑے اچھے طریقے سے سر پڑھاتے ہیں، کیوں میں بڑی کلاسز کو پڑھاتا تھا، لیکن چھوٹوں کو صرف ڈسپلن، وہ سیڑھیاں تھیں وہ کھیلتے تھے اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ گر جائیں گے، اس لیے میں کافی سختی سے ان سے پیش آتا تھا اور اس وجہ سے بچے سے بڑا ڈرتے تھے. اب بچے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سختی کر رہا ہے یہ ٹیچر اچھا نہیں ہے. باقی اچھے ہیں کیونکہ وہ ہمیں غلط کام سے وہ نہیں کچھ کہتے، وہ اچھے ٹیچر ہیں. لیکن یہ جو غلط کام سے روکنے والا یہ اچھا نہیں ہے، یہ شاید اسٹوڈنٹ سے محبت نہیں کرتا. خیر مجھے اس کا فائدہ ہوا، جتنی میری شکایتیں لگی انہوں نے زیادہ میری تنخواہ بھی بڑھائی اور مجھے اور ذمہ داریاں دی کہ ذرا ڈسپلن ہو، ذرا مجھے فائدہ ہوا اس کا، مجھے نقصان نہیں ہوا تھا. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ہم پہ سختی کی جا رہی ہے تو یہ شاید جو سختی کرنے والا یہ ہمارا بھلا نہیں چاہتا. اصل میں جو سختی کرنے والا ہے وہی آپ کی کامیابی چاہتا ہے. اگر ٹیچر ایک بچے پر سختی کرتا ہے تو سختی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیل نہ ہو. اس سختی کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھے گریڈ لے کر پاس ہو. اسی طرح ماں باپ جب بچے پر سختی کرتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی کامیاب ہو، ہمارا بچہ، ہماری بچی، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا کردار اچھا ہو. شاید بچے اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ سختی ہم پر کیوں کی جا رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو سختی کرنے والا ہے یہ اچھا نہیں ہے.
میں نے خود اپنے بچپن میں اس چیز کو بڑا فیس کیا، اور میں اکثر یہ سمجھتا تھا کہ میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ میں اپنے باقی دوستوں کو دیکھتا تھا کہ جو مرضی کر دو، ماں باپ نے انہوں نے کبھی کچھ نہیں سیکھا۔ لیکن جب میں آج دیکھتا ہوں تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت ہم پہ سختی کی گئی۔ جن پہ سختی نہیں تھی، آج کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور زندگی بالکل وہی ہے۔ لیکن جب سختی، تو اس کا نتیجہ یہ کہ ہم غلط راہ پر جانے سے بچ گئے۔ ماں باپ اسی طرح کرتے ہیں۔ اب جب ہم آسمانی باپ کی بات کرتے ہیں، جو ہمارا روحانی باپ بھی ہے، ہمارا استاد بھی ہے، وہ بھی ہم پر سختی کرتا ہے، اور اس کی سختی کا مقصد ہماری بہتری ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا جس سے محبت رکھتا ہے اس کو ڈانٹتا ہے، اس کی ملامت کرتا ہے، لیکن جسے بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ اگر کسی کا بچہ ہمارے سامنے غلط کر رہا ہو، ہم زیادہ سے زیادہ اس کو ڈانٹیں گے، لیکن ہم مارتے ہوئے ڈریں گے کہ ہم کیوں کسی کے بچے کو ماریں یا کیوں۔ لیکن اپنا بچہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط کام سے بچانے کے لیے اسے اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو ہم مارتے بھی ہیں۔ اور کلام میں یہ لکھا ہے، اس کی اجازت ہے والدین کو کہ تربیت کے لیے چھڑی کو باز نہ رکھ۔ ضروری نہیں ہے کہ تربیت کے لیے ہمیشہ چھڑی ہی ہو، لیکن جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پر اگر اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ بچے کی بہتری۔ اسی طرح خدا انسان کی بہتری چاہتا ہے، اس لیے جب خدا نے ان کو باغ عدن سے نکالا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی بدی بہت زیادہ بڑھ گئی اور خدا انسان کو بنانے سے معلول ہوا، خدا نے اپنے دل میں غم کیا، خدا کو دکھ ہوا، تو خدا نے بنی نوع انسان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا منصوبہ بنایا۔ طوفان نوح کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس میں بھی خدا کی محبت یہ نظر آتی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایسے لگتا ہے کہ خدا نے یہ بہت ظلم کیا ہے کہ سارے کے سارے دنیا کے انسان ڈوب کے مر گئے، سارے کے سارے جانور ڈوب کے مر گئے، پرندے مر گئے۔ لیکن خدا کی محبت وہاں پر نظر آتی ہے کہ ایک خاندان کو خدا نے بچا لیا تاکہ نسل انسانی پھر سے زمین پر بڑھ سکے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ خاندان بھی نہ بچتا اسی کتنے ہوں دی اینڈ ہو جاتا، کہ شاید خدا کو پھر سے نیا ایک آدم بنانا پڑتا اور پھر سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا۔ لیکن یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے ایک خاندان کو بچا لیا، جانوروں کے بھی جوڑے خدا نے بچا لیا۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ پھر جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو خدا ابراہیم کو بلاتا ہے اور خدا ابراہیم سے محبت رکھتا ہے، خدا اسحاق سے محبت رکھتا ہے، خدا یعقوب سے محبت رکھتا ہے، اور خدا یعقوب کی نسل بنی اسرائیل، خدا ان سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اور خدا نے پرانے عہد نامے میں بارہا ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا مختلف صورتوں میں۔ ان کے لیے پانی کو 2 حصے کیا، ان کے لیے خدا نے جب ان کو دن کے وقت گرمی لگتی خدا بادل کی صورت میں، رات کو جب سردی لگتی خدا آگ کی صورت میں، جب وہ اندھیرے کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے تو بھی روشنی، چونکہ آگ جو ہے وہ روشنی بھی دیتی ہے، ہیٹ بھی دیتی ہے۔ تو یہ خدا کی محبت تھی۔ خدا ان کو کھانے کے لیے آسمان سے خوراک مہیا کرتا رہا۔ اور سب سے بڑی جو خدا کی محبت ہے کہ خدا نے مختلف وقتوں میں اپنا کلام اپنے نبیوں کے ذریعے سے ان تک پہنچایا۔ یاد رکھیے، خدا جن سے محبت رکھتا ہے خدا ان کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے۔ اسی خداوند نے ایک تمثیل متی 22 باب میں سنائی کہ ایک شخص نے پاکستان لگایا اور ٹھیکے پر دے کر خود پردیس چلا گیا۔ جب پھل کا وقت آیا اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا تاکہ جو حصہ ہے وہ وصول کریں۔ جو ٹھیکیدار تھے انہوں نے کیا کیا؟ نوکروں کو مارا، خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ بارہا وہ اپنے ملازموں کو بھیجتا رہا، اپنے نوکروں کو، لیکن ٹھیکیداروں نے ان کو خالی ہاتھ مارا، پیٹا، ذلیل کیا، بھیج دیا واپس۔ تو وہ مالک کیا سوچتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، شاید اس کا
لحاظ کریں۔ یہ خدا کی محبت تھی کہ خدا نے مختلف وقتوں میں اپنے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ پر لے کر آئیں۔ نبیوں کا اس دنیا میں آنا خدا کی محبت ہے، ورنہ جس سے محبت نہ ہو وہ چاہے بگڑ جائے چاہے جیسا بھی ہو، ہمیں اسے کیا۔ لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اس ہی کا ہم خیال کرتے ہیں، اس ہی کی فکر ہوتی ہے، اور خدا کو فکر تھی، خدا کو محبت تھی، اس لیے خدا نے نبیوں کو بھیجا، اس لیے خدا نے اپنا کلام بھیجا، اور خدا ان کو بار بار یہ یاد کرواتا رہا کہ میں تمہارے باپ دادا کی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ گو کہ وہ نافرمانی کرتے، کبھی وہ بت پرستی کی طرف چلے جاتے، کبھی وہ کسی اور طرح کے گناہ میں پڑ جاتے، کبھی معاشرتی جو برائیاں ہیں وہ ان میں آ جاتی، اخلاقی برائیاں ان میں آ جاتی، لیکن پھر بھی خدا ان سے محبت کرتا رہا، اور کبھی بھی کسی طرح کے حالات میں بھی خدا کی محبت ان کے لیے کم نہیں ہوئی۔ اب جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں اور یسوع مسیح کی پیدائش سے نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ خدا کی محبت کا جو سب سے بڑا اظہار ہے، خدا پہلے بھی اپنی محبت دکھاتا رہا ہے، عام طور پر ساری دنیا پر بھی اور خاص طور پر بنی اسرائیل قوم پر، کیونکہ سارے نبی وہاں پر آئے۔ عام طور پر خدا ساری دنیا سے پیار کرتا، وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، وہ اپنا می راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر برابر برساتا ہے، لیکن خاص الخاص خدا کی جو محبت ہے وہ یسوع مسیح کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ یسوع مسیح کی پیدائش، یسوع مسیح کا تجسم، جسم اختیار کرنا، یہ خدا کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور مرد خدا یوحنا رسول اسی بات کو بیان کرتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ پہلے نبی بھیجتا رہا، اب بیٹا بخش دیا۔ کبھی کبھی جب ہم اپنی زندگی میں مختلف طرح کے مشکلات میں پڑتے ہیں، کبھی بے روزگاری ہوتی ہے، کبھی قرض ہے، کبھی بیماری آ گئی ہے، کبھی خاندانی طور پر مسئلے ہیں، کبھی کاروباری مسئلے ہیں، کئی طرح کے مسائل انسان کی زندگی میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے کلام کی بات ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے، اور دکھ سے تو دکھ تو ہر ایک انسان کی زندگی میں ہیں اور مختلف طرح کے ہیں، اور کبھی کبھی ان دکھوں میں، ان مصیبتوں میں، ان بیماریوں میں ہم سوچتے ہیں کہ خدا ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اگر خدا ہم سے محبت کرتا تو ہمارے یہ حالات نہ ہوتے، بہتر ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے، چاہے بیماری ہے، چاہے مشکل ہے، کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح کے حالات ہوں، بڑی سے بڑی مصیبت کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ خدا کی محبت ہمارے لیے جاری و ساری ہے۔ اس کی محبت کا سب سے بڑا اظہار یسوع مسیح کی صورت میں ہوا، اور یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، جب اس نے وہ دے دیا تو پولس رسول رومیوں کے خط میں کہتے ہیں کہ جس نے بیٹا دینے سے دریغ نہیں کی، اتنی محبت کیا کہ بیٹا ہی دے دیا ہے، تو وہ اس کے ساتھ باقی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ ڈیفینیٹلی ضرور ہے کہ جو بیٹا دے دیتا ہے وہ اور بھی سارا کچھ ہمیں دے گا، اور وہ دیتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی سے ناخوش ہوتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بتھیرے لوگوں کی نسبت خدا نے ہمیں اچھی اور بہتر زندگی دے رکھی ہے۔ وہ چیزیں، وہ سہولتیں، وہ زندگی جو ہم گزارے ہیں، شاید بہت سارے لوگوں کا صرف خواب ہی ہے، وہ صرف سوچتے ہی ہیں کہ کاش ایسا ہو، لیکن ان کے پاس یہ چیزیں، یہ نعمتیں، یہ سہولیات نہیں ہیں جو خدا نے ہمیں سے ہر ایک کو دے رکھی ہیں۔ لیکن یہ خدا کی محبت ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے۔ نوح کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ خدا کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے۔ کل ہم ایک عبادت کر رہے تھے اور میں نے بتایا اس سال کا ایک مختصر سا حال میں نے بتایا کہ یہ سال گزرا کیسے ہے۔ تو
اوور آل دیکھا جائے تو یہ سچ بات ہے کہ یہ سال کافی تکلیف دہ سال رہا ہے. خاندانی طور پر کتنے مسئلے بنے جب آدھے فیملی ممبر باہر ہیں آدھے اندر ہیں, تو خاندانی زندگی بڑی ڈسٹرب ہو گئی. مالی طور پر مہنگائی ایک دم اس سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی, پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا, لوگ مالی طور پر پریشان ہوئے. ریسی طور پر جڑامالہ کا واقعہ ہوا, فیصل آباد میں ہوا, سرگودا میں ہوا, سیالکوٹ, کہاں بہت سارے لوگوں کو صرف اس وجہ سے ستایا گیا کہ وہ مسیحی ہیں. 2 بڑی جنگیں دنیا میں اس وقت بھی کسی نہ کسی صورت میں چل رہی ہیں, جس کا پریشر پاکستانی مسیحیوں پر بھی ہوتا ہے. شاید یہاں پر تو نہیں, خدا کا شکر ہے, بہت ساری جگہوں پر تو مسیحیوں کو اندر جاب سے نکال دیا گیا صرف جنگ کی وجہ سے. جنگ ادھر لگی ہوئی ہے, ادھر پریشانی ہمارے ایک مسیحی لوگوں کو بن جاتی ہے. تو دیکھا جائے تو یہ سال کافی مشکلات میں گزرا, لیکن میں آپ کو پھر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے. اگر خدا نے ہمیں اس طرح کے حالات میں سے گزرنے دیا ہے تو بھی ہم کبھی بھی خدا کی محبت پر شک نہ کریں, اور اس بات کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں کہ خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے, خدا میرے گھرانے سے محبت رکھتا ہے, اور اس نے مجھے بے شمار برکات اور نعمتیں دے رکھی ہیں. لیکن یسوع مسیح جو خدا کی سب سے بڑی محبت کا اظہار ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں خدا نے محبت میں اپنا بیٹا دے دیا؟ لکھا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو. محبت یہ تھی کہ خدا ہمیں روحانی ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے, خدا ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم فنا ہو جائیں, خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس آگ میں ڈالے جائیں جو کبھی بجھتی نہیں ہے, جہاں پر رونا اور دانتوں کا. خدا ہمیں اس آگ سے نکالنا چاہتا ہے, خدا ہمیں اس ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے, اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اور جو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں, اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں, وہ ہلاکت سے بچ جاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں. بھائی اور بہنوں, یہی خدا کی محبت ہے جس کو ہمیں جاننا, پہچاننا اور سمجھنا ہے. حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہوں, مشکلات جیسی مرضی کیوں نہ ہماری زندگی میں آ جائیں, ہمیں ہمیشہ اس بات پر ایمان رکھنا ہے, اس بات پر بھروسہ رکھنا ہے کہ میرا خدا مجھ سے محبت کرتا ہے. اور یسوع مسیح کا تجسم, یسوع مسیح کا جسم اختیار کرنا, اس کی پیدائش, یہ خدا کی محبت ہے. اور چونکہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے, اس لیے ضرور ہے ہم بھی خدا سے محبت رکھیں. جیسے بہن بتا رہی تھی کہ یہ بائبل کی بڑی مشہور آیت ہے کہ اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ دوسرا اس کی مانند, یعنی جویں دا اے حکم ہے اوویں دے اگے وے, جنہ اے ضروری ہے اُنہ ہی وہ بھی ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اور پڑوسی کون ہے؟ جس کی دیوار ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ نہیں, ہر ایک انسان آپ کا پڑوسی ہے, ہر ایک ضرورت مند آپ کا پڑوسی ہے. اور ضرور ہے کہ ہم تمام انسانوں سے محبت رکھیں, خدا سے بھی اور ایک دوسرے سے بھی. اور یہ بڑا اہم ہے کہ اس سال اگر ہم ابھی تک کسی سے ناراض ہیں, خفا ہیں, کسی بہن بھائی سے, کسی رشتہ دار سے, تو ہم محبت کا اظہار کریں. ناراضگیوں کو, خفگی, یہ ہر طرح کی چیزوں کو ختم کر کے کرسمس کے موقع پر خدا کی محبت کو خود بھی محسوس کریں, اور اسی محبت میں رہتے ہوئے, اسی محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ بھی محبت کریں, اور محبت کے اس پیغام کو فروغ دیں. ہم نفرتوں والے نہیں ہیں, ہم دشمنیوں والے نہ ہوں, بلکہ ہمیں خدا کی محبت کو اپنے دل میں بھی رکھنا ہے, خدا سے بھی محبت رکھنی ہے اور خدا کے لوگوں سے بھی. اور جب ہم خدا کی محبت کو اپنے اندر محسوس کرتے رہیں گے, پھر کبھی ناشکرے نہیں ہوں گے, پھر کبھی ہم بے چین نہیں ہوں گے. پھر ہمیں پتہ ہے کہ
हमारा संभालने वाला है जो हमसे मोहब्बत करता है। हमारा मुस्तकबिल भी उसके हाथ में है जो हमसे मोहब्बत करता है। इसलिए खुदा की मोहब्बत पर और उसकी मोहब्बत के इजहार पर यानी यीशु मसीह पर हमेशा भरोसा रखें, ईमान रखें, खुदा से मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। यही हकीकी क्रिसमस है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।